علی امان صاحبہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ جی آواز کم آ رہی ہے، آواز لو ہے۔ اچھا، ابھی صحیح ہے؟ جی اب بہتر ہے۔ چلیے چلیے چلیے۔ آپ سب کے سامنے 21واں پارہ موجود ہے۔ جی جی استاد جی سب نے قرآن پاک کھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اسکرین پر نہیں ہے۔ اسکرین پر انتظام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کل کے درس کے حوالے سے تھوڑی سی ایک ضروری تکمیل باقی ہے، وہ میں کر دیتا ہوں۔ سورہ روم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شروع میں یہ فرمایا کہ غلبت الروم، روم جو ہے یہ ملک کا نام ہے، یہ مغلوب ہو گیا۔ کہاں مغلوب ہوا؟ یعنی پوری رومی سلطنت مغلوب نہیں ہوئی، کہ ادنی الارض، زمین کے قریب ترین حصے میں۔ یعنی میں آپ کو ذرا نقشہ کھینچ دیتا ہوں۔ رومی سلطنت اٹلی سے لے کر ہمارے عرب سرزمین کے جو ملک ہے بلاد الشام، جس کو سیریا کہتے ہیں، یہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو سیریا بھی رومی سلطنت کے اندر ماتحت موجود تھا۔ تو شام کی وہ سرزمین جسے ازریعات اور بصرا، با صاد را یا مجہول، بصرا، ازریعات اور بصرا اس زمانے میں کہا جاتا تھا، اس علاقے میں روم مغلوب ہوا تھا۔ پوری رومی سلطنت مغلوب نہیں ہوئی، زمین کے قریب ترین حصے میں۔ ادنا میں نے کہا تھا دنو، دنا یا دنو، دنوبن قریب ہونا، تو زمین کے قریب ترین حصے میں، اور اس علاقے کا نام ہے ازریعات و بصرا۔ یہ بلاد الشام کی سرزمین کا ایک حصہ ہے جہاں رومی سلطنت چلتی تھی۔ تو اس حصے میں روم مغلوب ہوا، کس کے ہاتھوں؟ فارس کے ہاتھوں۔ بادشاہ کسرا جو ایران میں ہوتا تھا، اس کے لشکر کے ہاتھوں روم مغلوب ہوا۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ رومی لوگ مغلوب ہونے کے بعد یا عنقریب خود غالب ہوں گے، عنقریب غالب ہوں گے، مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ آگے جو آیت ہے فی بضع سنین، کب غالب ہوں گے؟ فی بضع سنین، بضع 3 سے 9 تک کو کہتے ہیں، تو یعنی چند سالوں میں، چند سالوں میں یعنی کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 9، اس سے زیادہ نہیں۔ تو 3 سے 9 سالوں کے اندر یہ رومی لوگ غالب ہو جائیں گے مغلوب ہونے کے بعد۔ للہ الامر من قبل و من بعد، شروع میں بھی آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت جب یعنی رومی لوگ غالب ہوں گے فارسیوں پر، ایرانیوں پر، تو مسلمان خوش ہوں گے، مومن خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ بنصر اللہ، اللہ کی نصرت کی وجہ سے، کہ اللہ نے نصرت فرمائی رومیوں کی، اس وجہ سے مومن خوش ہوں گے۔ ینصر من یشاء، ینصر میں ہوا راجع اللہ کی طرف ہے، اللہ جس سے چاہے مدد فرماتے ہیں۔ وہ العزیز الرحیم، وہ اللہ غالب ہیں، بلکہ وہی اللہ غالب ہیں اور رحم بے پناہ رحمت والا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی، وہ یہ ہے، میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ مومن کیوں خوش ہو رہے ہیں۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ روم یعنی اٹلی کا، آپ کو پتہ ہے ہمارا خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں ہے، تو عیسائیوں کا خانہ کعبہ کی طرح بڑا جو گرجا ہے وہ اٹلی میں ہے۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں گرجا ہے ان کا ہیڈ کوارٹر اٹلی میں ہے۔ آپ گوگل میں جا کے دیکھیے کہ بڑے بڑے وہاں گرجے بنے ہوئے ہیں،
شاندار قسم۔ تو رومی سلطنت کے ماننے والے عیسائی تھے، ٹھیک ہے، اور عیسائی اہل کتاب۔ مکہ معظمہ میں جو لوگ مشرک تھے، بت پرست، وہ اہل کتاب نہیں ہے، وہ تو بت بنا کر پوجا کرتے تھے۔ اور کسرا جو بادشاہ تھا ایران کا، یہ آتش پرست بھی ہے، بت پرست بھی ہے، مجوسی۔ تو مجوسی اہل کتاب نہیں ہے، تو مشرکین مکہ اور ایرانی لوگ جو کہ مجوسی ہے، دونوں اہل کتاب نہ ہونے میں، بت پرست اور آتش پرست غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ اور اہل مکہ میں جو حضرات مومن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہ چونکہ اہل کتاب ہے، یعنی القرآن ہے، اور رومی لوگ اہل کتاب یعنی تورات کے ماننے والے ہیں، انجیل کے ماننے والے ہیں، آسمانی کتاب کے ماننے والے، بے شک تحریف شدہ ہے لیکن ہے تو آسمانی کتاب کے ماننے والے۔ اس لحاظ سے مومن اور اہل کتاب میں ایک مشابہت تھی۔ تو شروع میں جب اچھا اس زمانے میں دو سپر پاور کے طور پر ابھرے ہوئے تھے، ایک کسرا، ایک رومی سلطنت کے بادشاہ جو بھی تھا، قیصر وغیرہ جو بھی تھا۔ تو یہ گویا دو سپر پاور کے مالک تھے، ان میں لڑائی شروع ہوئی۔ تو اتفاقاً ہوا یہ کہ ازرعات اور بصرہ نامی جو علاقہ تھا، جو سیریا کی سرزمین کا حصہ ہے، اور یہ ایران کے لیے قریب تر ہے، اس لیے ادن الارض کہا، قریب تر زمین، زمین کے قریب تر حصے میں۔ تو وہ بلاد الشام کا وہ حصہ جس کا نام ازرعات اور بصرہ ہے، وہ باقی اٹلی جو پیچھے ہے اس کے مقابلے میں ایران سے قریب تر یہی ہے۔ یہاں پہ سلطنت رومی کو شکست ہوئی۔ تو مشرکین مکہ کہہ اٹھے، دیکھو تم قرآن والے ہو اور وہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب کی شکست جس طرح ہوئی ہے نا، تو ہماری بھی شکست ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دیا مومنوں کو۔ تو چنانچہ بات بڑھتے بڑھتے ابی بن خلف نامی ایک آدمی، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ چیلنج کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری آپ وسلم کے قلب اطہر پر کہ رومی تو مغلوب ہوئے ہیں، لیکن یہ عنقریب چند سالوں میں مغلوب ہونے کے بعد غالب ہو جائیں گے۔ تو جب مشرکین نے یہ کہا کہ جس طرح رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو مسلمانوں کو بھی شکست ہوگی، تو صدیق اکبر کہہ اٹھے، نہیں نہیں نہیں، ہمارے نبی نے خبر دی ہے کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ تو جس طرح وہ اہل کتاب غالب آئیں گے، ہم بھی غالب آئیں گے۔ اس میں پھر کفار کی طرف سے ابی بن خلف نامی کافر، اس نے کہا جی دیکھو، اگر غالب نہیں آیا تو تم نے 10 ووٹس دینا ہے، اور اگر غالب آ گیا، تمہاری بات سچی نکلی، میں ابی بن خلف تمہیں میں 10 ووٹ دوں گا۔ یہ جب چیلنج ہوا، اور یہ اس کو قمار کہتے ہیں، جوا، تو اس زمانے میں ابھی جوا حرام نہیں ہوا، تو اس طرح چیلنج چلتا تھا۔ صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح میرے ساتھ بات ہوئی۔ حضور نے فرمایا تم جاؤ، جا کے ابی بن خلف سے کہو 10 نہیں 100 اونٹوں کا چیلنج، اگر نبی اسلام کی بات صحیح ثابت ہوئی تو ابی بن خلف پابند ہوگا کہ وہ 100 اونٹ دے، اور اگر بات ثابت نہیں ہوئی اور مشرکین مکہ کی بات ثابت ہوئی کہ بھائی جس طرح رومی مغلوب ہوئے ہیں، اس طرح مسلمان بھی مغلوب رہیں گے، اور رومی کبھی بھی غالب نہیں ہوں گے، اگر یہ بات ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ 100 ووٹ دیں گے۔ حضور نے یہ سکھا دیا۔ تو باقی ابی بن خلف نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں 3 سالوں میں رومی غالب ہوتا ہے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا ابوبکر اس سے کہو، لفظ بضع اللہ نے استعمال کیا ہے، جس کا مطلب 3 نہیں ہے، 3 تو کم سے کم ہے، اس کے آخری حد بھی ہے 9، لہذا 3 سے لے کر 9 سال کے اندر کسی وقت بھی اللہ کا جب حکم آئے گا، رومی غالب ہوں گے اس زمانے کے دوسرے سپر پاور کسرا کے لشکروں پر۔ چنانچہ
7 سال کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، یعنی سن 6 ہجری میں، اس موقع پہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اطلاع دی کہ رومی غالب آ گئے ہیں کسرا کے لشکروں پر، ایرانیوں کے لشکروں پر، فارسیوں کے اوپر رومی غالب آ گئے ہیں۔ تو کیونکہ بیچ میں جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مار پڑی تھی ابی بن خلف پر، جس سے وہ زخمی ہوا، بعد میں وہ مر بھی گیا، تو اس کے بیٹے نے کفالت کی تھی کہ اگر میرے والد صاحب کو کچھ ہو جائے تو 100 اونٹ دینے کا میں پابند ہوں گا۔ چنانچہ بعد میں ابی بن خلف کے بیٹے نے 100 اونٹ ادا کیے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، وہ 100 اونٹ لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو تم صدقہ کر دو، عوام الناس میں بانٹ دو صدقہ کی نیت سے۔ تو یہاں پہ مومن خوش ہوں گے، جو اللہ نے کہا اسی وجہ سے کہا تھا کہ جس دن رومی لوگ غالب آئیں گے مومن خوش ہوں گے، کیونکہ مومن اہل قرآن ہے، اہل کتاب ہے، آسمانی کتاب کے ماننے والے، رومی بھی اہل کتاب ہے، انجیل کے ماننے والے عیسائی لوگ۔ اس وجہ سے، اس چیلنج کی وجہ سے مومن خوش ہوں گے، اللہ نے یہ پیشن گوئی فرمائی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، روم مغلوب ہونے سے، پھر غالب آنے سے مومن کے خوش ہو رہے ہیں، پیچھے پس منظر یا بیک گراؤنڈ یہی۔ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی کسی کے استاد ذہن میں کوئی سوال تو؟ جی بات ہاں سمجھ آ رہی ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں، آگے چلتے۔ کل یہ آیت میں نے پڑھی تھی، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ تو رومیوں کے غالب آنے کا وعدہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا تھا، اور وہی ہوا 7 سال کے بعد۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ لیکن روح مشبہ بالفعل ان میں سے ایک ہے، اس لیے اکثر اس میں لیکن کی وجہ سے منصوب ہے، مضاف ہے، منصوب۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری رخ کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اخروی زندگی سے یہ لوگ غافل ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کافر کا تو یہی حال ہے۔ کافر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی، وہاں یا سکھ یا دکھ، دو میں سے ایک۔ تو اس سے لوگ کافر بڑے غافل ہیں، کافروں میں جتنے گروپ ہیں سب غافل ہیں، مومنوں میں بہت سے غافل ہیں۔ جس کو آخرت سنوارنے کا خیال ہو وہ کبھی بھی دنیا میں الٹا سیدھا کام نہیں کرتا۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہو گیا ہے، اب 8واں نمبر دیکھ لیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے بارے میں تفکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو کچھ مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا فرمایا۔ یہ کوئی امیجنری یا خیالی مخلوقات نہیں ہے کہ حقیقی مخلوق ہے، واقعتاً آسمان ہے، واقعتاً جس طرح زمین ہے آسمان بھی ہے، ان میں بہت سی مخلوقات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا جہاں بھی اللہ پاک عالمین کہیں یا سماوات والارض کہیں، اس کا مطلب ہے پوری کائنات۔ اور پوری کائنات کے بارے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا غالباً کہ سائنسدان اپنے سب سے بڑے ٹیلیسکوپ، جس میں پاورفل شیشے کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس سے کائنات کے آس پاس چاروں طرف کے جو دور دراز کے مناظر کو لا کے جب دیکھا تو کائنات اتنی بڑی ہے کہ 99% ان کے سب سے بڑے کیمرے کی گرفت میں نہیں آ رہی، اوجل ہے، دور ہے، اس کے گرفت میں نہیں آ رہی۔ اور 1% اس ہبل نامی ٹیلیسکوپ نے منظر کھینچا، تو ان مناظر کو جب ایکسپینڈ کیا، قریب اور قریب کیا اور قریب کیا، تو دیکھا
کہ اس 1% کے اندر 20 کروڑ کہکشائیں ہیں، اور ان میں سے ایک کہکشاں ہماری اپنی کہکشاں ہے جس کے ملکی وے کہتے ہیں۔ اس کے اندر 1 کھرب سے زیادہ سورج ہیں، اور اس کا جو قطر ہے ایک طرف سے دوسری طرف اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کو 1 لاکھ نوری سال چاہیے، 1 لاکھ لائٹ ایئرس، 1 لاکھ لائٹ ایئر یا نوری سال چاہیے، اور 1 نوری سال یا 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ ایکول ہے 94 کھرب 67 ارب 28 کروڑ کلومیٹر کے، یعنی 1 نوری سال 94 کھرب 67 ارب 28 کروڑ کلومیٹر کے مساوی ہے۔ اس طرح آپ کو 1 لاکھ نوری سال چاہیے ہماری کہکشاں کو آر پار کرنے کے لیے، اور اینڈرومیڈا نامی جو کہکشاں ہے وہ ہماری ملکی وے کہکشاں سے ڈبل ہے۔ یوں چھوٹی بڑی 20 کروڑ کہکشائیں سائنسدانوں کو نظر آ رہی، اور یہ سب کچھ پوری کائنات کا 1% ہے۔ کتنی بڑی کائنات کا اللہ خالق، کتنی بڑی کائنات کا اللہ پروردگار سب کو پال رہے ہیں، کتنی بڑی کائنات کے امور کا مدبر، کتنی بڑی کائنات کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے، معبود۔ ایسا اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے کہ کتنی بڑی کائنات کا کتنا بڑا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اس کائنات سے بھی اللہ بڑا۔ ایسے اللہ کے گلے میں کوئی اور قدس وغیرہ اپنے ہاتھ سے کسی پیتل سے انسانی شکل کا مجسمہ بنا کر کہے جی یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ کہاں اتنے بڑے زبردست کائنات کا خالق و مالک، حکیم، علیم، خبیر، معبود، اور کہاں ایک مٹی کا بنا ہوا بے جان مجسمہ، بڑا اللہ کو غصہ آتا ہے، بہت غیور ہے اللہ پاک۔ بہرحال اللہ متحمل مزاج ہے، حلیم ہے، اللہ کائنات کو ہماری یعنی ان گناہ گاروں کی وجہ سے تباہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ پاک سہ رہے ہیں۔ بہرحال تو کیا انہوں نے اپنے اندر نہیں سوچا اپنے بارے میں؟ یہ دعوت فکر ہے کہ ہم اپنے باڈی کے اندر جو نظام ہے اس نظام میں ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ بہت ایک لمبا موضوع ہے، میڈیکل سائنس کے طالب علم سمجھتے ہیں انسانی باڈی کے اندر کس قدر کمپلیکیٹڈ، کس قدر پیچیدہ اور حیران کن اور محیر العقول نظام اللہ نے دیا ہوا ہے۔ آپ طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، مشروبات، شوربہ، صاف پانی، بہت جوس پی رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اندر سے ایسے نظام بنا دیا کہ جو ثقیل مادہ ہو وہ الگ ہو رہا، اور جو سائل ہے، لیکوڈ ہے، وہ مثانے میں جا رہا۔ بیچ میں 2 کڈنی اللہ نے رکھی، ایک ایک کے اندر 40,000 فلٹریشن کا انتظام ہے، فلٹر ہے، ان سے یہ دودھ پانی بن کر، چائے پانی بن کر، جوس پانی بن کر مثانے میں جا رہا، اور باقی جو ثقیل مادہ ہے وہ اور طرح سے اللہ پاک نکال دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے انرجی نکال کر پورے بدن میں اللہ پھیلا دیتے ہیں، رواں رواں انرجی اور آکسیجن کو اللہ پہنچاتے ہیں۔ یوں ایک بدن سروائیو کرتا ہے 80-90 سال تک۔ ایک ہارٹ کے نام سے، دل کے نام سے چھوٹا سا ایک ناشپاتی کی طرح اللہ نے ایک عضو رکھا، اس کا کام ہے پمپ کرنا۔ وہ 80-90 سال انسان کی عمر بھر بلا توقف بلڈ کو پمپ کرتا رہا، جس سے بلڈ سرکولیشن پورے جسم میں چلتا رہتا ہے، اور جسم کا ایک ایک سیل زندہ رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ انہوں نے تفکر نہیں کیا اپنے بارے میں، اپنے اندر۔ ما خلق اللہ السماوات، السماوات یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے اس لیے اس کا نسب زیر کی شکل میں ہوتا ہے، اصل میں خلق اللہ السماوات ایسے ہی تھا، کیونکہ یہ سما ان کی جمع سماوات ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اس وجہ سے یہ تی زیر آ گئی زبر کی جگہ۔ والارض میں زبر موجود ہے اس لیے کہ خلقہ کا مفعول ہے، دونوں مفعول ہے۔ وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ مخلوقات ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا۔
تو ما خلق پیدا نہیں کیا مگر بالحق، مگر برحق پیدا کیا۔ یہ عربوں کا ایک انداز تعبیر ہے، ایک چیز کو نفی کر کے پھر اس بات کرتے ہیں تاکہ زیادہ زور پیدا ہو کلام۔ یعنی یہ آسمان اور زمین کوئی امیجنری کریچرز نہیں ہے، خیالی مخلوقات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی مخلوقات۔ ایک وہ اجل مسمى اور مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا۔ وقت آئے گا ستارہ مٹ جائے گا، وقت آئے گا سورج بجھ جائے گا، وقت آئے گا انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ ہر مخلوق اس کے ایک ایج ہے، وہ مقررہ لمحہ آئے گا، اس نے ضرور جانا ہے۔ مقررہ لمحے سے پہلے بھی نہیں جائے گا، مقررہ لمحے کے بعد بھی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ ان یہ حروف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہاں بھی تاکید ہے، اور لکافرون میں لام بھی تاکید ہے۔ یقیناً یقیناً بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا منکر ہے۔ اصل میں عبارت یوں تھی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَكَافِرُونَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ۔ اصل میں عبارت یوں تھی۔ تو ہماری جو ایک ملاقات ہوگی، ہم جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن جو ہم جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اس سے بہت سے لوگ منکر ہیں۔ اب بھی 7 ارب سے زائد انسانوں میں 1 ارب 37 کروڑ اللہ کو ماننے والے ہیں، باقی سارے منکر ہیں، سارے بدماش، دنیا میں سارے فساد وہ کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ، دوسروں کے مال و دولت کے ساتھ، لوگوں کی جانیں قتل کرنے کے ساتھ، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں، لیکن ان کو آخرت میں اللہ سے ملاقات، اللہ کے سامنے پیشی کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے کتنے ممالک کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا امریکہ نے، 47 ممالک مل کے افغانستان کو تباہ کیا، لاکھوں انسانوں کو شہید کیا، شام کو تباہ کر دیا، مصر میں تباہی پھیلائی، افریقی ممالک میں آگ لگا دی۔ یہ کافر لوگ یہی تماشا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، اس وجہ سے وہ جو مرضی تو کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اس کو ترجمہ سمجھ لیجئے گا، یقیناً یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کے، اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فینظروا تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اشد منہم قوۃ، کانوا کی خبر ہے اشد، قوتاً یہ تمییز ہے، کانوا اشد منہم قوتاً، وہ لوگ ان سے زیادہ مضبوط تھے، شدید تھے، مضبوط تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو ان لوگوں نے جوتا، یعنی زمین میں کھیتی باڑی کی، ٹھیک ہے نا، زمین کو جوت کر، زمین کو کھیت کے لیے تیار کر کے فصل یہ لوگ اگاتے تھے۔ وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو آباد کیا، عمر یعمر عمرانا، آباد کرنا، اکثر مما عمروها، عمرو میں پہلے عمرو میں ہم، یہ پہلے والوں کی طرف، الذین من قبلہم میں پہلے والوں کی طرف راجع ہیں، اور مما عمروها میں عمرو، یہ جو اولم یسیرو، یہ کافر، انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، یہاں جو یسیرو میں جو ہم ہے، آپ وسلم کے زمانے کے یا ہمارے زمانے کے جو بھی لوگ کافر لوگ ہیں، یہ وہ فائل ہے عمرو سے، دوسرے عمرو میں، یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے والے بہت مضبوط باڈی کے مالک تھے، انہوں نے زمین کو جوت کر اس میں کھیتی باڑی کی اور زمین کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، جتنا آباد ان لوگوں نے کہ اس سے پہلے والوں نے زیادہ آباد کیا، مطلب یہ وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول حضرات آئے ہیں دلائل لے کے،
فما كان الله ليظلمهم، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں تھے کہ ان پہ ظلم کریں، ولیکن كانوا انفسهم يظلمون، مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظلم کرتے تھے۔ كانوا يظلمون صيغہ استمراری ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب فعل مضارع پر کانا آئے تو فعل استمراری بن جاتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ترجمہ یہ ہوگا۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ اللہ اکبر۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا انجام برا ہوا جو برائی کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، ماننے سے انکار کیا، اور بلکہ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، بلکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے، استہزاء کرتے، اس وجہ سے ان کا انجام برا ہوا۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہوگا، ہمارے زمانے میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے، مرد ہو یا خواتین ہو، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، بزبان حال ہو یا بزبان قال ہو، بہرحال ان کا بھی انجام وہی برا ہوگا جس طرح پہلے والوں کا انجام برا ہوا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ السلام علیکم ہی استاد جی۔ مخلوق، جی ٹائم ہو گیا، جی استاد جی ایک رکوع پہ اینڈ کر دیں اب طریقۃ الاسفیاء کی کلاس۔ چلے یہ 11 نمبر آیت پہ ختم کر دیتا ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ خلق کی ابتدا فرماتے ہیں اور ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس آیت پر ذرا تھوڑا سا غور کریں، یعنی ہر مخلوق کی ابتدا بھی اللہ نے کی اور ہر مخلوق کو لوٹانے والا بھی اللہ ہے۔ یعنی ہم جو زمین میں دفن ہو جائیں گے یا بس مٹی ہو کر نہیں رہ جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ لوٹائیں گے، دوبارہ ہمیں وجود بخشیں گے۔ تو جو اللہ پہلی بار مخلوقات کو وجود دے سکے ہیں، وہ دوبارہ اسی مخلوق کو دوبارہ وجود کیوں نہیں دے سکتے؟ جب پہلی بار دے سکے ہیں دوبارہ دینا تو اور آسان ہے، لیکن کافروں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اس لیے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال ہم سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جتنے بھی ہمارے بزرگان ہم سے پہلے والے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کے گئے ہیں، اور کہیں گم نہیں ہو گئے ہیں، کائنات اللہ ہی کے پاس گئے ہیں۔ تو 11 نمبر آیت تک اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔